الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر نیپال مسجد کونسل جناب مولانا حسن حبیب فلاحی صاحب، جو آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر اور ہوسٹ ہیں، اور اس پروگرام میں شریک معزز علماء کرام، اسلامی سنگھ نیپال کے مختلف صوبوں کے امراء کرام، اور اس پروگرام میں شریک مختلف یونٹوں اور مختلف خطوں سے ملک اور بیرون ملک سے تشریف فرما اور اس پروگرام کو سن رہے معززین اور پیاری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیپال مسجد کونسل کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ابھی کے وقت کا امت مسلمہ کے لیے جو بہت ہی اہم قضیہ ہے، جس قضیے کو ہمارے صدر نیپال مسجد کونسل نے فرمایا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، یہ شرعی مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، اور یہ امت مسلمہ کا قلب ہے جو اس سے اٹکا ہوا ہے، یہ فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی آزادی۔ اس مسئلے سے متعلق آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں اس پروگرام میں شریک و مشارکات تمام بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ بیت المقدس، ارض فلسطین کا قضیہ، صہیونی مظالم اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو باتیں میں رکھوں گا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آخری باتیں ہیں، بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ چونکہ نیپال مسجد کونسل کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو بطور خاص علماء کرام اور ائمہ حضرات جو اپنی اپنی مساجد میں آج کی اس گفتگو کے کچھ سینوپسس، کچھ نوٹس تیار کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اپنے مساجد میں خطبوں کے دوران یا گفتگو کے دوران اپنے کیا کہتے ہیں کہ سامعین کے سامنے ان میں سے کچھ پہلوؤں کو رکھنے میں وہ کامیاب ہوں گے اور بہتر انداز سے رکھ پائیں گے۔ ظاہر بات ہے جو میری باتیں ہوں گی اس سے بہتر باتیں اور بہتر معلومات ہمارے علماء کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ سینوپسس کے طور پر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قضیہ فلسطین، یہ ارض فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔ یہاں پر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی تھی کہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بابرکت کہا ہے، مقدس فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے بھری پوری سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اسی سرزمین کی طرف گئے تھے اور یہیں آباد ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون سے نجات ملی تھی تو اس وقت پھر اس کے بعد وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ ہدایت کی تھی کہ تم اس ارض مقدس کی طرف جاؤ اور وہاں اس ارض مقدس میں آباد ہو جاؤ، یہ وہی سرزمین ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بہت واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات یا رات کے ایک ہی پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور جس کے ارد گرد برکتیں ہم نے نازل فرمائی ہیں تاکہ ہم ان برکتوں اور اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں اپنے بندے کو، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں، جس کو میں اپنے موضوع کو 5-6 حصوں میں اجزاء میں تقسیم کر کے اور آپ کے سامنے مختصراً باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا جز میرا اس موضوع کا یہ ہوگا کہ بیت المقدس کی دینی، روحانی اور تاریخی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا جز میرے اس موضوع کا یہ ہوگا کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیت المقدس کی کیا حیثیت ہے، اور تیسرا جز ارض فلسطین کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ چوتھا حصہ ہوگا
یہودیوں کا قبضہ کب سے یہاں شروع ہوا ہے بطور خاص ماڈرن ایرینا میں، نئے جدید زمانے میں، اور اس کے بعد حالیہ صورتحال کیا ہے، یہ 5واں مسئلہ ہوگا۔ اور چھٹا مسئلہ ابھی جو بالکل مئی کے مہینے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایام لیلۃ القدر میں، قدر کی راتوں میں مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو جاں واقعہ پیش آیا اور بیت المقدس میں گھس کر کے صہیونی یہودیوں نے، غاصبوں نے جو صورتحال انسانیت سوز حالات برپا کیے ہیں، اس کی کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور آخری قضیہ یہ کہ اس میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیت المقدس اور ارض فلسطین کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کس حیثیت سے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو بنی اسرائیل کی آیت ہے، ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے اور میں نے بھی آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ بابرکت ہے یا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئی، اور جس ذات نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور لے جانے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ بیت المقدس جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ کو بیت المقدس کا کیا کہتے ہیں کہ مشاہدہ کروایا گیا جس وقت آپ صلی اللہ ابھی میری آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے آواز جی، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز پھر سے کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، نیٹ یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی زیارت فرمائی اور وہاں سے ساتوں آسمان کی زیارت فرمائی، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بیت اللہ شریف کے ساتھ ساتھ بیت المقدس اور ارض فلسطین کی بھی تولیت و امامت و قیادت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ کو سونپ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امت مسلمہ کو بھی یہ میسج اور یہ پیغام دیا گیا اس کیا کہتے ہیں کہ واقع اسراء اور معراج سے، کہ امت مسلمہ کو بھی امامت کی ذمہ داری اور سرداری دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تک امامت کی ذمہ داری یعنی کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل انجام دے رہے تھے، اب وہ اس کے اہل نہیں رہے، ان سے یہ تولیت چھینی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات اس عرض مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اوپر طاقت اور قوت بخشی، جو ہوا چلتی تھی اس عرض مقدس کے تک پہنچتی تھی جس کے ارد گرد اور جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یا اس سے پہلے ہی سے اس سرزمین کو مقدس سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور بابرکت سرزمین بنایا تھا، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی تھی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كانت کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، اور تم اپنی پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگو، اگر ایسا کرو گے تو تم ناکام و نامراد ہوگے۔ تو گویا کہ اس سرزمین کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ ارض مقدس ہے، وہ بابرکت سرزمین ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جو لوگ زمین میں مشرق و مغرب میں وہ لوگ بالکل کمزور اور بے سہارا تھے، ہم نے ان کو اس سرزمین کا وارث بنایا جس کو ہم نے بابرکت سرزمین بنایا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ان آیات سے جو پتہ لگتا ہے وہ یہ کہ وہ ارض مقدس بابرکت سرزمین ہے، وہ برکت والی زمین ہے، اور اس سے متعلق احادیث میں جو چند احادیث وارد ہوئی ہیں وہ احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدی هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ وہ 3 مسجدیں ہیں، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی، وہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ الحرام، اور اسی طریقے سے مسجد الاقصی جو فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ ان 3 مسجدوں کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے سے سفر کرنا چاہتا ہے عبادت کے لیے، زیارت کے لیے، تو دنیا کی یہ 3 مسجدیں ہیں جس کا سفر کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ گویا کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا جس طریقے سے خانہ کعبہ سے روحانی تعلق ہوتا ہے، مسجد نبوی سے روحانی تعلق ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس سے روحانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک بڑی اہم روایت ہے، ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، لبیک اللہم لبیک۔ جیسے حجاج کرام خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں اور عمرہ اور حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کی زیارت کے موقع پہ وہاں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فدویانہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچنے کے بعد انہوں نے بہت ہی فدایانہ انداز میں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا تھا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام۔ قال قلت ای ثم ای؟ قال المسجد الاقصى۔ قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ۔ ثم اینما ادرکتک الصلاة بعد فصلہ فإن الفضل فیہ۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ الحرام۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی تعمیر میں صرف 40 سال کا وقفہ ہے۔ اگر اس بات کو، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے بیت اللہ الحرام اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا یہ گھر، اسی طریقے سے اس کے صرف 40 سالوں کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر بیت اللہ الحرام کی تعمیر اہل ایمان کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہوئی ہے تو بیت المقدس کی تعمیر بھی پہلے ہی دن سے اللہ کے بندوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہوئی ہے۔ یہ دینی و شرعی حیثیت کی حیثیت سے قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی حیثیت بہت عظیم ہے۔ یہ ہمارے قلب اور روح کا تعلق ہے اور یہ مسلمانوں کی جان کا مسئلہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور مسلمان اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہر زمانے میں پیش کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی پیش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور آج جو صہیونی قبضے میں یہ سرزمین ہے اس کی آزادی تک اس کی کوششیں کی جاتی رہیں گی، یہ انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ اب میں آتا ہوں موضوع کے دوسرے پارٹ کی طرف کہ یہ جو بیت المقدس کی سرزمین ہے، اس کے ارد گرد، اس کے نواح میں کیا کیا، کون کون سا علاقہ ہے، خطہ ہے، اور اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جو بیت المقدس ہے، عرض فلسطین ہے، اس کے مشرق میں کیا کہتے ہیں کہ ایشیا کا حصہ ہے، اسی طریقے سے افریقہ اور یورپ کا دروازہ ہے یہ، اسی طریقے سے یورپی تجارت کا یہ مرکز ہے، یعنی گیٹ وے آف یورپ ہے یہ عرض فلسطین۔ یہ اردن، شام، عراق، مصر،
لبنان، یہ جو پورا ایریا ہے، یہ پورا کا پورا خطہ یہ فلسطین کا خطہ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخی شواہد کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے اس پورے عرض فلسطین پر اہل اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا اور وہاں سے کس طریقے سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ عرض فلسطین کا جو قضیہ ہے، اس قضیے میں جو یہودیوں نے پوری جان لگا رکھی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تجارتی گیٹ کی حیثیت سے اس سرزمین کو مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سرزمین پہ قبضہ کر کے وہ ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان تینوں بر اعظموں کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، اور پوری غاصبانہ قبضے کے ساتھ اس کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اب آئیے ذرا سا یہ دیکھتے ہیں تاریخی طور پر کہ اس سرزمین کو یعنی اسلامی تاریخ میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تاریخ سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں کس کس طریقے سے اس سرزمین کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں رکھ کر کے ساری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے اور مکہ جب فتح ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرزمین عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کچھ اطمینان ہو گیا، تو سب سے پہلا غزوہ جو لڑا گیا ہے وہ غزوہ ہے جو سن 7 ہجری میں غزوہ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس غزوہ موتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کمانڈر ان چیف بنا کر کے اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس غزوے کے لیے روم کی طرف بھیجا تھا، اور اسی غزوے میں وہ بہت بڑا معرکہ تھا جس معرکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ وہاں سے لائیو جو کہتے ہیں نا لائیو خبریں آپ دے رہے تھے کہ ابھی کیا کہتے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اور پھر اب جھنڈا اسلامی جھنڈا حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں آیا ہے، اور خالد ابن ولید نے بڑی زیرک اور فراست سے بڑی بہادری کے ساتھ اس مسلمانوں کی اس جماعت کو کیا کہتے ہیں کہ سنبھالا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، اور صرف 3000 مسلمان اور 2 لوگ عیسائیوں کا مقابلہ کر کے خالد ابن ولید نے اس غزوے سے مسلمانوں کو بچا کے واپس لایا۔ اس غزوے میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے 3 واقعہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کا لقب دیا تھا۔ ان کا شہادت سے پہلے ان کا داہنا ہاتھ بازو سے کٹ گیا، پھر علم جھنڈا انہوں نے بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، وہ بھی کٹ گیا، اس کے بعد انہوں نے دونوں بازوؤں سے بالکل سنبھال رکھا، اور شہادت سے پہلے تک جھنڈا عالم اسلامی کو سنبھالے رکھے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر طیار، یعنی اڑنے والا جعفر جو جنت میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد ایک عام سا ایک ہتھیار لے کر کے خالد ابن ولید اس جنگ میں لڑتے رہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ اور تیسرا اہم ترین واقعہ اس میں یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ 3000 مسلم فوج مجاہدین 2 لاکھ لوگوں سے کیا کہتے ہیں عیسائیوں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے سن 16 ہجری میں دوسرا واقعہ جو دوسرا غزوہ جو پیش آیا 637 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ یرموک میں، جس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے جانثار صحابہ کرام کو کامیابی ملی، اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ سے فتح ہو گیا، اور وہاں کے پادری نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی کنجیاں میں سلطان وقت کو، امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 637 میں وہاں سفر کر کے گئے، اور یروشلم میں جانے کے بعد وہاں کی کنجیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے وصول کی، اور اس طریقے سے پورا بیت المقدس اور پورا شام کا خطہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کے حصے میں آ گیا،
اور پھر اس کے بعد دور اموی اور عباسی میں پورا وہ سرزمین ایک حصہ تھا، مکہ، مدینہ، شام کا پورا حصہ، عراق کا پورا حصہ، یہ پورا کا پورا حصہ ایک حصہ تھا، اور اسلامی سلطنت اور اسلامی فوجیں وہاں سے ساری دنیا میں فتوحات کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھی، وہ یورپین حصے میں، افریقن حصے میں، ایشیا میں، چائنا تک، ہندوستان تک فتوحات کے لیے وہاں سے فوجیں بھیجی گئی۔ یہ اتحاد اور قوت کا پہلا زمانہ تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ عباسی خلافت کے زمانے میں کچھ دشمنان اسلام نے اور کچھ اپنوں نے ریشہ دوانیاں کی، اور اس کے نتیجے میں 1099 میں پہلی صلیبی جنگ میں ایک بار بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، اور عیسائیوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ سلجوقیوں کا زمانہ تھا، اور اس زمانے سے لے کر کے 1187 عیسوی تک یہ صلیبیوں کے قبضے 1187 تک صلیبیوں کے قبضے میں یہ رہا، اور نور الدین زنگی کے زمانے سے لے کر کے صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک، یعنی 1127 سے لے کر کے 1147 میں، اور پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے، یعنی ایک طویل جنگ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لڑ کر کے، اور بہت بڑی عیسائیوں کی فوج کو، یورپین افواج جو عیسائیوں کی تھی، سب کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں نے ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کی سربراہی میں بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، اور پھر اس پورے خطے میں امن قائم ہوا، اور پھر بیت المقدس کی وہ جو مقدس سرزمین ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور ساری دنیا کو فائدہ پہنچایا گیا۔ 1187 سے لے کر کے پھر یہ مستقل مسلمانوں کے قبضے میں یہ پوری ارض فلسطین اور بیت المقدس رہا، اور پھر یہ چلتا رہا۔ پھر جب کیا کہتے ہیں کہ یہ زمانہ آیا، جب جس زمانے میں ہمارے کیا کہتے ہیں کہ عثمانی خلافت کا زمانہ ہوتا ہے، عثمانی خلافت کے زمانے میں بھی مستقل یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور سلطان عبد الحمید ثانی کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عبد الحمید ثانی سے یہ کہا کہ آپ کی سلطنت بہت زیادہ قرض دار ہو گئی ہے، اگر آپ ایک بات مان لیں کہ ہم آپ کی سلطنت کے سارے قرضوں کو اتار دیں گے، آپ ارض فلسطین کا کچھ حصہ یہودیوں کو دے دیں، تو انہوں نے زمین سے کیا کہتے ہیں کہ کچھ تنکے اٹھائے عبد الحمید ثانی نے، اور کہا کہ اے یہودیوں، یہ جو تنکے ہیں، ان تنکوں کے بدلے میں تم ساری طاقتیں اور سارے پیسے بھی دے دو، اور اس کے بدلے میں تم ارض فلسطین اور ارض مقدس سے یہ تنکے بھی اگر تم واپس مانگنا چاہو تو میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، تم ذلیل و رسوا ہو کر کے ہماری سرزمین سے واپس ہو جاؤ۔ تو یہ حمیت تھی کہ جس وقت خلافت عثمانیہ آخری دم تک جیسے جب بھی قائم تھی، جس حالت میں بھی قائم تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پوری سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور ساری انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچایا جاتا تھا۔ تاریخی طور پر ایک بات میں اور آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کا قبضہ رہا ارض فلسطین کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی اور ساری انسانیت کو وہاں اس ارض مقدس اور اس بابرکت سرزمین سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا، اور جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے، یعنی عیسائیوں نے، جو کچلے ہوئے عوام تھے، سسکتی بلکتی ہوئی جو دنیا تھی، ان لوگوں نے راحت کی سانس لی اور امن و آشتی کی سانس لی۔ اور جب مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کا قبضہ ہوا، لاکھوں لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے، اس سرزمین کو روندا ہے انہوں نے، اس سرزمین پہ خونریزی مچائی ہے انہوں نے، اور اس سرزمین پہ تباہی و بربادی مچائی ہے انہوں نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں، یہودیوں بنی اسرائیل، 2 بار تمہارے لیے عزت و سربلندی دی گئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل عیسیٰ مسیح کا واقعہ ہے، 1 صدی پہلے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 70 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے جب وہاں خوریزی اور بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رومن امپائر کی جانب سے اور اسٹائرس کی جانب سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی، اور اس حد تک انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا کہ ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو تہس نہس کیا گیا، ان کو گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور بیت المقدس میں لوگ گھس کر کے بیت المقدس کی عزت کو بھی پامال کیا گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے قبضے میں یہ سرزمین آئی ہے، وہاں سے رحمتیں نکلی ہیں، پھوٹی ہیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوا ہے، اور پوری انسانیت کی تاریخ میں وہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو یاد دلایا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کو بابرکت سرزمین بنایا ہے، ہم نے اس سرزمین کو مقدس سرزمین بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مقدس اور بابرکت کہنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ مقصد ایک مقصد تو روحانی برکتیں ہیں اس کے ارد گرد میں، جیسا کہ میں نے سلسلہ وار پرانی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا مسکن ہے وہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام کا مسکن ہے وہ، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام کا مسکن ہے وہ یوسف علیہ السلام کا مسکن ہے وہ ارض فلسطین اور پورا مصر کے خطے پہ یوسف علیہ السلام نے قیادت اور سیادت کی ذمہ داری جب جیل سے باہر نکلنے کے بعد وہ پورے خطے سے انہوں نے پوری اس خطے کی امامت و سیادت کی تھی، اور اس کے بعد سے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس انبیاء کرام کا وہ مسکن رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اس برز ارض مقدس میں اور خانہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی اور جس کے نتیجے میں عبادت کرتی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر انہیں عنایت کیا اور ساری دنیا کو ایک نبی رحمت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر عنایت کیا گیا۔ یعنی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب آپ کے ہاتھوں میں اس کی کنجی دی گئی اور امت محمدیہ کو جب یہودیوں اور بنی اسرائیل کو امامت اور قیادت کی ذمہ داری سے معزول کر کے امت محمدیہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، تو گویا کہ یہ فرض ہوتا ہے امت محمدیہ کا کہ امت محمدیہ اس سرزمین کی آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے امت محمدیہ کی۔ اس ذمہ داری کو انجام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام نے، اس ذمہ داری کو انجام دیا حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے ساتھیوں نے، اس ذمہ داری کو انجام دیا حضرت کیا کہتے ہیں کہ اسامہ ابن زید نے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے اصحاب کرام نے اس ذمہ داری کو انجام دیا، حضرت عمر فاروق اور خالد ابن ولید نے اس ذمہ داری کو انجام دیا، حضرت رواحہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو انجام دیا، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں فلسطین کے غیور و جسور مسلمان، اور بطور خاص غزہ کے وہ لوگ جو حماس کے نہایت بہت کمزور مسلمان ہیں، لیکن تھوڑے ہیں، لیکن انہیں بیت المقدس کی روحانی حیثیت کا اندازہ ہے، اور اس روحانی حیثیت کا اندازہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے اس سرزمین میں یا تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی بچوں کا جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، یا اس سرزمین کو غاصب صہیونیوں سے آزاد کرا کر کے دائرہ اسلام اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیں گے تاکہ ساری دنیا اس سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ مسلمانوں کا روحانی مسئلہ ہے اور یہ مسلمانوں کا شرعی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں نے آپ کے سامنے کچھ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے عیسائیوں اور کیا کہتے ہیں یہودیوں کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ 1917 تک یہ بیت المقدس اور ارض فلسطین اور پورا اردن، شام، لیبیا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عراق کا پورا حصہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور ایک اسلامی سلطنت کا حصہ تھا۔ تو اس وقت ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر ایک مسلمانوں کی ہیبت اور کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دارالسلطنت کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ عیاریوں سے یہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے 1915 سے جو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ایک نعرہ دیا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ سک مین آف دا یورپ، یعنی ترکی کو انہوں نے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے پوری دنیا میں، جیسے آج میڈیا پبلسٹی کرتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہیں، اور اس کو اتنا پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس جھوٹی بات کو سچی بات مان لیتی ہے، اسی طریقے سے 1914 سے لے کر کے کیا کہتے ہیں 1919 تک یہ کیا کہتے ہیں برطانیہ نے اور اس کے حواریین نے یہ اعلان کرنا شروع کیا اور لگاتار اعلان کرنا شروع کر دیا کہ سک مین آف دا یورپ دیٹ از ٹرکی، ترکی جو ہے، خلافت عثمانیہ جو ہے وہ یورپ کا بیمار آدمی ہے، اور یہ نعرہ دے کر کے پوری کیا کہتے ہیں کہ یہودی لابی کو،
पूरी बरतानिया को और पूरी यूरोपियन लॉबीज को इकट्ठा किया और टर्की के खिलाफ जंग थोप दी गई और टर्की को कई हिस्सों में बांट दिया गया, खिलाफत उस्मानिया को कई हिस्सों में बांट दिया गया। अब वो कुव्वत, वो शान जो मुसलमानों की थी कि मुसलमान कहीं भी दुनिया में जुल्म और बर्बियत का शिकार होते थे तो वो खिलाफत उस्मानिया से जब अपनी आवाज बुलंद करते थे और वहां उनसे मदद तलब करते थे तो वहां से मदद आती थी, वहां से मदद पहुंचती थी। क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क प्रॉब्लम एक बार फिर आ गया है और सब्र करें, थोड़ा सा इंतजार करें। भाइयों से गुजारिश है कि वहाँ जरा सा देखें कि क्या प्रॉब्लम है और जल्दी दूर करने की कोशिश करें। आवाज नहीं आ रही है खतीब की। बहरहाल 1917 में उन्होंने बाल्फोर एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत बरतानिया ने यह ऐलान कर दिया कि अब अर्ज़े फ़लस्तीन जो है यहूदियों का क्या कहती नेशनल स्टेट होगा और कुछ हिस्सा उसमें से यानी उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा दिए बनाया जाएगा जिसमें यहूदियों को बसाया जाएगा। चुनांचे बरतानिया से, फ्रांस से, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से यहूदियों के धीरे धीरे यहूदियों की आबादी बढ़ाई गई। 1947 में यह ऐलान कर दिया गया कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, 52 और 48 का रेशियो बना करके या 53 और 47 का रेशियो बना करके 53% हिस्सा फ़लस्तीन का पूरा हिस्सा दे दिया गया यहूदियों के कब्जे में और 47% हिस्सा मुसलमानों को फ़लस्तीन के हिस्से से फ़लस्तीनियों को दिया गया। और 1948 में यूएन ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि फ़लस्तीन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा क्या कहते हैं कि मुसलमानों का है और एक हिस्सा जो है क्या कहते हैं यहूदियों का है। और एक आज़ाद जोन बनाया गया, वो बैतुल मक़दिस का जो खास एरिया था, जो मगरबी पट्टी थी, उसको आज़ाद जोन बना करके क्या कहते हैं कि उर्दून के हिस्से में दिया गया और उर्दून के बादशाह के कब्जे में दिया गया और वहाँ उसकी बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ने और इबादत करने वालों के लिए उसकी आज़ादी दी गई। लेकिन 1948 की जंग, उसी तरीके से 1967 की जंग और फिर इन बीच में जो ज्यादतियां हुई यहूदियों की, उन ज्यादतियों के नतीजे में धीरे धीरे फ़लस्तीन के पूरे हिस्से पे इन यहूदियों ने गासबाना कब्जा कर लिया और इस पूरे कब्जे के नतीजे में मुसलमानों को वहां से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है। अब फ़लस्तीन का नक्शा अगर आप लोगों के सामने हो, मैं यहाँ आपको आज शेयर नहीं करूंगा नक्शा, लेकिन कहीं भी गूगल में जाकर के नक्शा देख लें कि 1919 में यानी 1919 या 1917 में जो फ़लस्तीन का जो पूरा मैप है और फिर 1947 में जो फ़लस्तीन का मैप है, उन दोनों मैप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोर देन 80% ये नक्शा हमारे क्या कहते हैं कि भाई ने शेयर किया है। इसके अलावा अभी जो फ़लस्तीन का जो गजा पट्टी और ईस्टर्न पट्टी है, इसको आप देख लें। 1947 में ये पूरा का पूरा हिस्सा, पहले वाला नक्शा ठीक था, इससे जस्ट पहले वाला, हाँ ये वाला नक्शा रहने दे। 1947 में ये पूरा का पूरा हिस्सा देख लें, ये फ़लस्तीन का हिस्सा है। उसके बाद फिर आप देखें कि फ़लस्तीन का हिस्सा 1947 में और 1967 में जाकर के फ़लस्तीन का हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी के सिनेरियो में अगर आप देखना चाहें तो ये गजा का हिस्सा है थोड़ा सा, और ये गजा के जसूर मुसलमान हैं और पूरा का पूरा ये हिस्सा है जिसपे पूरी क्या कहते हैं यहूदी लाबी का कब्जा हो गया है। और बीच बीच में कहीं छोटी छोटी जो पट्टियां नजर आती हैं, यहाँ पे कुछ मुसलमान आबाद हैं जिनकी आबादी ऐसा लगता है कि यहूदियों ने अपने घरों के इर्द गिर्द या अपने मोहल्लों के इर्द गिर्द कुछ कुछ मुसलमान घरों को रहने दिया है ताकि उन्हें जुबान खोलने की भी हिम्मत ना हो सके और यहूदी जो भी प्लानिंग करें और मनसूबाबंदी करें उसमें उनके खिलाफ आवाज ना उठा सकें। ऐसे में गजा पट्टी में जो थोड़े से मुसलमान हैं, वो लोग जो ये आवाज उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम मुसलमानों को उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहिए और उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि यही जसूर व गयूर मुसलमान हैं जो हमास के लोग हैं, जो पूरी फ़लस्तीन की आज़ादी और बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीन में बाकी जो मुसलमान हैं जो छोटे छोटे पॉइंट और नुक्तों की शक्ल में नजर आ रहे हैं यहूदी आबादियों के बीच में, वो यहूदियों के खिलाफ और यहूदी जारहियत के खिलाफ कोई काम और कोई इक़दाम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करना चाहिए गजा के मुसलमानों के लिए कि वो लोग अपनी सारी तवानाइयाँ
झोंक रहे हैं और अपने बच्चों की क़ुव्वतें भी वो लगा रहे हैं। ऐसी ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं कि एक मुसलमान शहीद होने से पहले या एक माँ से पूछा जाता है कि जब तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, दूसरा शहीद हुआ, तीसरा शहीद हुआ, तो अब तुम कैसा महसूस करती हो? तो वो जसूर और गयूर मुसलमान इस्लामी शहादत से सरशार जाम शहादत नोश कराते हुए अपने बच्चों के लिए ये फरमाती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे 3 बेटों को शहादत का दर्जा नसीब फरमाया और मैं शहीद बेटों की माँ कहलाऊंगी अल्लाह के दरबार में। ये ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं हमारे सामने और ये गज़ा से ये वाक़यात नज़र आ रहे हैं। तो उन मुसलमानों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। अब उसके बाद कुछ जानी जो और माली नुकसानात जो हुए हैं 1948 से लेकर के अभी तक में जो जानी और माली नुकसानात हुए हैं उसके बारे में अगर हम कुछ अंदाज़ा लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहूदी जो क्या कहते हैं कि 1947 में बहुत थोड़ी तादाद में थे, हज़ारों की तादाद में थे, अभी 2000 पहुँचते पहुँचते इनकी तादाद तकरीबन क्या कहते हैं कि 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई और 2020 के आसपास में इनकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ कम रह गई है। यानी 1 करोड़ की हराहरी में यहूदियों की आबादी पूरे फ़लस्तीन में हो गई है। मुसलमानों को बेदखल करने की जो कोशिश की है तो उससे ये बात अंदाज़ा हो रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा यानी 2018 का ये डेटा है कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को फलस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया है इन यहूदियों ने और 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों को के घरों को तबाह बर्बाद किया है, मिसमार किया, बेदखल किया है और उनको यूरोप में और मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में जाकर के पनाह गुज़ीरी को हैसियत से रहने पे मजबूर किया है। रोजाना किसी न किसी घर से गजा में कोई एक जनाजा निकलता है और रोजाना कोई न कोई माँ अपने बेटे और कोई न कोई बाप अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा होता है और रोजाना बच्चे अपने कांधों पे जनाजा जनाजा खेलते हैं। बल्कि ये खबर हमने क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया में सुना होगा और पढ़ा होगा, देखा होगा कि ये खबर ये आई कि क्या कहते हैं कि एक बच्चे से पूछा गया कि तुम नमाजें 5 औकात की पढ़ते हो कि नहीं। उस बच्चे ने कहा कि मेरे भाई, मुसलमान भाई, मैं 5 औकात की नहीं 6 औकात की नमाज पढ़ता हूँ, 5 फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ और एक जनाजे की नमाज रोजाना हमें पढ़नी पड़ती है। ये पूरी सूरत हाल बना रखी है उस अर्ज़े मुक़द्दस में, उस अर्ज़े फ़लस्तीन में। अब आखिरी सूरत हाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो सूरत हाल वो है कि जब इन यहूदियों ने, इन गासिबों ने इस वक्त क्या कहते हैं कि रमजान के आखिरी अशरे में जो सूरत हाल उन्होंने बर्पा की, वहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं कि शेख जर्राह और बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द इन यहूदियों ने ये प्लानिंग किया और मंसूबा बनाया कि बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द मुसलमानों को खाली करा लिया जाए और ख़ास तौर से ये गज़ा पट्टी जो है उसमें शेख अल जर्राह में मुसलमान बड़ी क़ुव्वत के साथ रहते हैं और मुसलमानों की क्या फ़लस्तीनियों के लीडर्स यहाँ रहते हैं और बड़ी ताकत यहाँ जमा है। तो इन्होंने प्लानिंग और मनसूबा बंदी की कि इनके ऊपर हमला किया जाए, बैतुल मक़दिस में पहले नमाज की हालत में इनके ऊपर हमला किया जाए और इसके बदले में जब ये गज़ा के लोग रिटेलिएशन में जवाबी दफाई कोई कार्रवाई करेंगे तो हम इनके ऊपर हमला करके शेख अल जर्राह से इनको खाली करा लेंगे, इनके घरों को खाली करा लेंगे और जब ये खित्ता खाली हो जाएगा तो फिर यहूदियों का वो जो नापाक इरादा है ग्रेटर इजराइल का, जो ग्रेटर इजराइल फ़लस्तीन से लेकर के मदीना मुनव्वरा तक, ग्रेटर इजराइल जो पूरे उर्दून को, पूरे इराक को और सऊदी अरबिया के मैक्सिमम हिस्से को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसके रास्ते में जो ये गजा की पट्टी, ये हमास और ये क्या कहते हैं कि शेख अल जर्राह के लोग मुजाहिम हो रहे हैं। बाकी दुनिया तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि हाथों में चूड़ियां पहन करके मुसलमान हुक्मरान उमरा उन सब ने इस मुद्दे को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना रखा है कि हम तो कौमियत की बुनियादों पर अलग हो चुके हैं, अब फ़लस्तीन का मसला हमारा मसला है ही नहीं। वो लोग बिल्कुल खामोशी के साथ ये सुन रहे हैं और मजम्मती बयान भी सुनेंगे तो उसको मजम्मत करने का मन करता है। वो मजम्मती बयान ये आता है कि यहूदियों को क्या कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हमास के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। ये शेख अल जर्राह में जो ज्यादतियां हुई हैं और बच्चों को और मासूम बच्चों और औरतों को जो टारगेट बनाया गया है, रहने वाले घरों को जो टारगेट बनाया गया है, मदरसों और स्कूलों को और हॉस्पिटल्स को जो टारगेट बनाया गया है, किसी ने जसारत ये नहीं की कि ये कहें या मुस्लिम हुक्मरान ये कहें कि यहूदी गासिब इन्होंने गजा के मुसलमानों के साथ
حماس کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے گھروں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے اور ناجائز قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہیں یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہیں۔ یہ بیانات نہیں آتے ہیں، بیانات یہ آتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس زیادتی کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ گویا کہ اصل مسئلے کو چھپا دیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے اور فروعی مسئلے کو اٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا کہ فلسطین کو اگر نقشے میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں، ایک دم بالکل نقطے ہیں جو فلسطین کا وہ حصہ جو یہودی قبضوں میں ہے اور تھوڑے تھوڑے مسلمان جگہ جگہ پہ آباد ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ غزہ کے جسور و غیور مسلمان ہیں جو جان کی بازی لگا کر کے اسلام اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کو بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں دلانے کے لیے خون کی اور جان کی بازی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ اب اس کے بعد اب آئیے کہ جو خاص طور سے ان ایام میں جو صورتحال پیش آئی وہ خبریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ ابھی تک میں جو 11 یا 12 دنوں کی جنگ ہوئی، ان 12 دنوں کی جنگ میں دونوں طرف سے ایک تو یہ کہ یہودیوں کی جانب سے باضابطہ مسلمانوں کو اور غزہ پٹی کے مسلمانوں کے اوپر، شیخ الجراح کے اوپر پوری قوت سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ جنگ تھوپ دی جائے اور مسلمانوں کو وہاں نیست و نابود کر دیا جائے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے۔ اس بار لیکن یہودیوں کو اندازہ نہیں تھا، یعنی ان کو اسرائیل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس، غزہ پٹی کے مسلمانوں کے پاس سیناریو چینج ہو گیا، ان کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ نہتے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ مدد کر رکھی ہے اور کچھ مجاہدین، کچھ لوگوں نے وہاں پہ تیاریاں کی ہیں۔ اس تیاری کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف غزہ کے مسلمانوں نے تابڑ توڑ لگاتار 1000 سے زیادہ یعنی 1500 کے آس پاس میزائل داغے، اور وہ جو ڈوم کیا کہتے ہیں کہ میزائل اس کے پاس ہے، اینٹی کرافٹ ہے، یعنی جو میزائل کو آسمان میں ہی تباہ کر دینے کا کیا کہتے ہیں کہ وہ طاقت ہے یہودیوں کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس۔ ان کو یہ پتہ لگا اور اندازہ لگا کہ غزہ کے مسلمانوں کے پاس تو ایک بڑی قوت ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کیا ان کا ڈوم میزائل تھا، جو اینٹی کیا کہتے ہیں کہ ڈوم اینٹی میزائل تھا، میزائل کو آسمان میں تہس نہس کرنے کی قوت تھی ان کے پاس، انہوں نے ٹارگٹ کو ہٹ تو کیا لیکن 80%، 75% یا 90% ہٹ کیا، اور 10% میزائلز جو غزہ کی جانب سے کیا کہتے ہیں اسرائیل کے حصوں میں پہنچی ہیں، اور اسرائیل کے لوگوں کو جو نقصان ہوا وہ تھوڑا نقصان ہے لیکن ذہنی طور پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جو ذہنی طور پر ان کو نقصان ہوا وہ اس طریقے سے کہ یہ اسرائیل کی آبادی پوری کی پوری جب سائرن بجتا تھا تو سائرن بجنے کے بعد ہی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بنکرز میں گھس جاتے تھے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمین دوز کیا کہتے ہیں کہ جو وہ بنائے گئے ہیں ان جگہوں پہ جا کر کے گھس جاتے تھے، اور ذہنی طور پر وہ لوگ بالکل پریشانی کے عالم میں تھے۔ اور اسی طریقے سے
फौज भी परेशानी के आलम में थी और पूरी क्या कहते हैं कि इक़्तिदार जो इजराइल की है वो बिल्कुल क्या कहते हैं परेशान हाल हो गई। और उसी के साथ साथ इजराइल के अवाम ने बिल्कुल एक तरह से हुकूमत के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि हमें इस सूरत हाल से आज़ादी मिलनी चाहिए। चुनांचे उस सूरत हाल से आज़ादी के लिए इजराइल ने बिला शर्त क्या कहते हैं कि अमेरिका को और इसी तरीके से मिस्र को आगे बढ़ाया कि डायलॉग किया जाए, बात की जाए और गजा के मुसलमानों के साथ। वरना गजा के मुसलमानों को कभी वो क्या कहते हैं कोई दरखुरे इतना समझते ही नहीं थे, कोई हैसियत ही नहीं देते थे। लेकिन इस बार जो उनका मुकाबला हुआ तो थोड़ी सी ताकत के साथ जब गजा के मुसलमानों ने मुकाबला किया और अल्लाह की मदद आई, और यकीनन अल्लाह की मदद, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गजा के मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद आई और यहूदी गासिब पीछे हटे। उन्होंने बिला शर्त उन्होंने ये माहिदा कर लिया कि जंग को रोक दिया जाए दोनों तरफ से। लेकिन ये आखिरी जंग नहीं है कि ये जंग रोक देने के बाद अब यहूदियों से हम ये तवक्को कर लें कि मामला खत्म हो गया और अब ये सरजमीन मुसलमानों को वो लोग दे देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि सूरत हाल ये है कि अब वो नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो नई प्लानिंग उनकी क्या है? वो नई प्लानिंग उनकी ये है कि किस तरीके से गजा को किसी तरीके से अटैक करके और मुकम्मल गजा को एक बार की खत्म कर दिया जाए और इस तरीके से पूरे फ़लस्तीन पे बगैर किसी क्या कहते हैं कि मुज़ाहमत के इन यहूदियों का गासिबाना कब्जा हो जाए। और फिर जो उनका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और उनकी प्लानिंग है उस प्लानिंग को वो हासिल कर लें। अब ऐसे में मेरे मुसलमान भाइयों जो हमारे सामीन हैं, मैं उनके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये पूरा सूरत हाल, पूरी सिनेरियो मैंने आपके सामने रखी, दीनी हैसियत, तारीख़ी हैसियत अर्ज़ फ़लस्तीन की, और उसके बाद मुसलमानों जो कुर्बानियाँ पेश की हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के 12वीं सदी तक, सदी ईस्वी तक, और फिर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर के ये 20वीं सदी ईस्वी के पहली और दूसरी दहाई तक। अब उसके बाद जो क्या कहते हैं कि इनके कब्जे में तकरीबन 60-70 सालों से यहूदियों के कब्जे में ये पूरा अर्ज़ मुक़द्दस है और बैतुल मक़दिस है। इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मैं इस जिम्मेदारी को अदा करने से मुताल्लिक कुछ बातें, कुछ अहादीस की रोशनी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ, और वो अहादीस आपके सामने पढ़ के सुना देने के बाद फिर मैं आपसे और मैं अपने आप से ये सवाल करूँगा कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम उन जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु उसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाब दिमश्क वमा हौलहु व अला अबवाब बैतुल मक़दिस वमा हौलहु ला यज़ुर्रुहुम ख़ज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअह। अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की एक जमात, उसाबा कहते हैं, एक मुख्तसर और छोटी जमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत की एक छोटी सी जमात दमिश्क के दरवाजे पे खड़े होकर के क़िताल करते रहेंगे और बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर खड़े होकर के क़िताल करते रहेंगे और उसके इर्द गिर्द वो पूरी जंग लड़ते रहेंगे। और इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ज़ाहिरीन अलल हक़, वो हक़ पर बिल्कुल डटे हुए रहेंगे। और उसके बाद अला अन तक़ूम अस्साअह, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी, यानी क़यामत के आखिरी दिन तक वो लोग ये जसूर व गयूर मुसलमान लड़ते रहेंगे। एक और रिवायत है अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ हत्ता तक़ूम अस्साअह। ये अल-हाकिम ने अल-मुस्तदरक में किताबुल फितन वल मलाहिम में जिक्र किया है। और क्या कहते हैं कि इसका तर्जुमा ये है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात मुस्तकिल हक पर कायम रहेगी और क़यामत तक वो हक पर कायम रहेगी और हक के लिए लड़ती रहेगी। एक तीसरी रिवायत है क़ुरा इब्न यास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़सदा अहलु शाम फला खैर फीकुम वला यज़ालु नासुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना हत्ता यअतियहुम अम्रुल्लाहि अज़्ज़ व जल व हुम अला ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शाम का या अहले शाम के लोग फसाद में मुब्तला हो जाए और वहाँ फसाद बर्पा हो जाए तो फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई खैर नहीं है। लेकिन मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे पुराशोभ दौर में भी
وہ بالکل حق پر ڈٹے رہیں گے اور حق کے ساتھ قتال کرتے رہیں گے اور یہاں تک وہ لڑتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پوری مقدس سرزمین کو یعنی شام کو، لیبیا کو، عراق کو، ارض مقدس کو، فلسطین کو اور بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں میں آزادی دلائیں گے۔ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان احادیث کی روشنی میں پہلا حل جو میری سمجھ میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں، اپنے نوجوانوں کے دل میں، اپنی اولاد کے دل میں، اپنے اہل خانہ کے دل میں، ائمہ کے دل میں، علماء کے دل میں، بزرگوں کے دل میں، ہر ایک کے دل میں یہ قضیہ بٹھا دیں کہ یہ دینی قضیہ ہے اور اس قضیے کے لیے، بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کا وہ حق پہ ہے اور ان کا ساتھ دینا اہل ایمان، اہل حق کا ایمانی اور اسلامی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے۔ یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کریں گے ان لوگوں کی جو اہل اسلام ہیں، اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہماری جانب سے ان کی مدد ہوگی اور آخرت میں وہ لوگ شہداء کی حیثیت سے پیش ہوں گے کہ اللہ کے دین کے لیے، عرض مقدس کی آزادی کے لیے وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ بات جو ہمارے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اور اپنے علماء کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ ایک اور بات جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کے علاوہ ہم نے اور کیا کرنا ہے، یہاں اس خطے میں رہتے ہوئے مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ، جو ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے وہ یہ کہ مظلومین کے ساتھ تھوڑی سی ہماری ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ ظالم کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے اور مظلومین کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بالکل ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے، جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مسلمان مختلف سوچنے والوں کے ذریعے سے، لکھنے والوں کے ذریعے سے اس قضیے کو قرآن و آیات کی روشنی میں لکھنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں لکھنا چاہیے، تاریخی شواہد کی روشنی میں لکھنا چاہیے اور یہ لکھنا چاہیے کہ ان یہودیوں نے 70 سال کے عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو اور انسانیت کا خون بہایا ہے۔ بچوں کو جو کیا کہتے ہیں کہ 11 دنوں میں 70 سے زیادہ بچوں کو، 50 سے زیادہ خواتین کو اور اسی طریقے سے 250 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا اور پوری اس بستی کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی صرف 11 اور 12 دنوں میں، اور اس 70 سالہ دور میں 2 ملین سے زیادہ یعنی 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو گھروں سے بے دخل کیا، ریفیوجی کیمپ میں انہیں پہنچایا اور 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا، شہید کیا ان لوگوں کو۔ اتنی بڑی خونریزی دنیا میں تو کوئی اور قوم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ یعنی اصل ٹیررسٹ یہ لوگ ہیں۔ اسرائیل دہشت گرد ہے حقیقت میں، اور اس دہشت گردی کو ساتھ دے رہا امریکہ جو سپر پاور کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ سپر پاور نہیں بلکہ زیرو پاور کی حیثیت سے دنیا کے سامنے، نیو ورلڈ آرڈر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان یہ پیش کریں کہ دوبارہ سے ریسٹوریشن آف خلافت کے ذریعے سے نیو ورلڈ آرڈر تب قائم ہوگا، ساری دنیا کو امن ملے گا، شانتی ملے گی، تب جا کر کے یہ دنیا والوں کے سامنے یہ معلومات بھی فراہم کرنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ بطور خاص یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپسی اتحاد کا زمانہ ہے یہ میرے بھائیو۔ اس وقت نیپال کے مسلمانوں کا منتشر ہونا یہ گویا کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے۔ ہم سب اگر متحد ہوں گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم رنجیدہ مت ہو، دکھ نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ اگر تم مسلمان مومن کی حیثیت سے متحد ہو کر کے آگے بڑھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو ہمیں اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مظلومین کے حق میں اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ دنوں تک فجر کی نماز میں، فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھا
پڑھتے تھے اور اس میں خاص طور سے یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اید الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمبتدعۃ والیہود والنصارى والشیوعین، اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو قوت دے، شوکت دے، اور اللہ تعالیٰ یہود، نصارہ، مشرکین و مجوسین و منافقین کو تو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی شان و شوکت کو توڑ دے، ان کی قوت کو منتشر فرما دے، اللہ تعالیٰ اللہم اجعلہم فی نحورہم، اللہ تعالیٰ تو ان کی جانوں کے در پہ ہو جا اور اللہ تعالیٰ تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہے، جبکہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کرنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام، ائمہ کرام اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری مساجد میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں، دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعائے قنوت نازلہ پڑھیں، یا نہیں تو وتر کی نماز میں ہم دعائے قنوت نازلہ انفرادی طور پر پڑھیں، یا اجتماعی طور پر ہم کوشش کریں کہ تمام لوگ مل کر کے دعا کریں اور تنہائی میں بھی دعا کریں غزہ کے غیور مسلمانوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، جن ماؤں نے اپنی چھاتیوں سے اپنے بیٹوں کو الگ کر کے اللہ کے دین کے لیے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے پیش کر دیا ہے، جن بہنوں نے اپنے سروں سے دوپٹے کو سرکتے ہوئے بھی وہ اپنے لیے غیرت سمجھتی تھی، ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کو جہاد کے لیے ان کے ہاتھوں پہ دوپٹے باندھ کر کے، ان کے سروں پہ کفن باندھ کر کے اپنے دوپٹوں کی حیثیت سے ان کو جہاد کے لیے بھیجا ہے، اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان غیور مسلمانوں کے لیے، اپنی ان ماؤں کے لیے اور اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنے ان مجاہدین کے لیے دعائے خیر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ عرض مقدس ہے، اللہ تعالیٰ تیری پاک سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ تیری برکتیں نازل ہوتی وہاں پہ، ان غاصبوں یہودیوں سے اور ناپاک یہودیوں کے ناپاک قدموں سے اس سرزمین کو اور بیت المقدس کو آزادی دلا دے اور مسلمانوں کا قبضہ وہاں دلا دے۔ اور اس کے لیے ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیو ورلڈ آرڈر جو قائم ہو آنے والے دنوں میں، وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو جو اسلامی خلافت والا نیو ورلڈ آرڈر ہو، جس میں ساری دنیا کو امن ملے اور ساری دنیا رحمت کے سائے تلے آ جائے، کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کے گھروں کے اوپر حملے نہ کرے، کوئی کسی بہو بیٹی کو قتل نہ کرے، بچوں کو دوڑا دوڑا کر کے گولیوں سے مارے نہ، کوئی کسی کی خون کی ہولی نہ کھیلے۔ ابھی تو سمندر سوکھے نہیں ہیں، خون سے کیوں نہایا جا رہا ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال سے ساری دنیا کو امن دلایا جا سکے، یہ صورتحال پیدا ہو سکے، اس بات کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے اپنا وقت 10 منٹ شاید 10-15 منٹ زیادہ لے لیا، اور اپنے موضوع سے متعلق جو بھی باتیں میں نے رکھی ہیں وہ کوشش کی ہے کہ ائمہ کرام کو بطور خاص کچھ مواد مل جائے، اس مواد کی روشنی میں وہ جمعہ کے خطبے میں بھی اور اپنے محاضرات میں بھی ان باتوں کو لائیں اور عوام کے سامنے یہ باتیں پیش کریں، تاکہ ہمارے اندر وہ حمیت اسلامی پیدا ہو اور بیت المقدس سے ہمارا ایمانی رشتہ جڑ جائے، روحانی رشتہ جڑ جائے، اور یہ ہمارا قلبی رشتہ جڑ جائے۔ یہ کوئی نیشنلزم کا، یہ قومیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا رشتہ ہے، مسلمانوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخر میں پھر ایک بار آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ائمہ کرام جمعہ کے خطبے میں اس موضوع کو خاص موضوع بنائیں، لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں، اور پھر مساجد سے دعائیں بھی کروائیں، اور مسلمانوں میں یہ حمیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری روح کا مسئلہ ہے، ہمارے قلب کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ نہتے ہیں، ہماری مائیں جو دعائیں کر رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، ان کے حق میں، ہماری بہنیں جو اپنے بھائیوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، ان کے حق میں، وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے گھر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور اس بیت المقدس کو آنے والے دنوں میں آزاد کرائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کے لیے جو بھی کوششیں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو نیشنلزم کی بنیاد پہ ساری مسلم دنیا بٹی ہوئی ہیں، ان مسلم دنیا کو آپس میں متحد ہونے کی اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں شام کی مدد کے لیے مسلمان نکلیں
کریں گے مشرق سے، سینٹرل ایشیا سے اور ایسٹرن ایشیا سے لوگ کوچ کریں گے اور شام کے مسلمانوں سے مل کر کے بیت المقدس کی آزادی کی کوشش کریں گے. شاید اس میں ہمارا بھی حصہ کچھ لگ جائے. اس بات کی دعا ہم اپنے لیے بھی کریں اور اپنے بچوں کے سینے میں بھی ان باتوں کو منتقل کریں کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم وہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا اور نیپال مسجد کونسل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس پروگرام کے ہوسٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.